اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 223 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع وہی گزشتہ قسط والا موضوع ہے، اور وہ ہے پیدا ہوا جج تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ پچھلی نشست میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ اکبر الہ آبادی کا اصل شعر یہ تھا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا۔ اب میں چونکہ اکبر الہ آبادی کے دور کے بعد تقریباً 100 150 سال کے بعد آج یہ گفتگو کر رہا ہوں، تو میرا جو مشاہدہ اپنی 81 سال کی زندگی کا وہ یہ رہا، اور بحیثیت وکیل بھی، کہ اب وکیلوں کے مقابلے میں جج صاحبان بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے اس کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہوا جج تو شیطان نے کہا۔ تو بہرحال اب آج میں اسی پچھلی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 1967 اور 68 میں، یعنی 67 اور 68 میں وکالت کر رہا تھا۔ میرے جو سینئر وکیل تھے عثمان صاحب، ان کے ساتھ میں کام کر رہا تھا۔ اسی دوران 1968 میں یعنی 1968 میں ایوب خان کے خلاف ملک گیر تحریک چلی، جس میں وکلاء نے بھی حصہ لیا۔ کراچی میں جو وکلاء کا جلوس نکلا تھا اس میں بھی کالے کوٹ اور ٹائی میں بحیثیت وکیل کے شامل تھا۔ تو ایک یادگار سمجھ لیں وہ میرا جلوس میں شرکت کا موقع تھا، اور اس کے تھوڑے عرصے بعد جیسے میں بتا چکا ہوں کہ میں وکالت چھوڑ چکا تھا، اس لیے کہ وہ میرے مزاج سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتی۔ میں تو جھوٹ سچ کا، مجھے ایک بات پر ہنسی آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے وکیل چلیے ایماندار ہیں یا سارے بے ایمان ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں۔ وکیل جب پیش ہوتا ہے عدالت میں تو ایک ہوتا ہے مدعی کی طرف سے اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ کی طرف سے، اور جس کا کیس ہے یعنی موکل، اس میں ایک طرف صداقت ہوگی، یا تو اس کا کیس سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا۔ اب جو وکیل حمایت کر رہا ہے مدعی کی اور مدعی ہے جھوٹا، تو سمجھ لیں گے وکیل بھی جھوٹا ہوا، اور یا جو وکیل مدعا علیہ کی حمایت کر رہا ہے اس کے حق میں دلائل دے رہا ہے عدالت میں کھڑے ہو کر، تو اور اگر وہ غلط ہے مدعا علیہ یعنی جس پر کیس، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر بے ایمان ہوا، غلط ہوا، تو دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ہوا نا، اس لیے کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا کیس ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو تو جھگڑے ہی کس بات کا۔ تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت میں پیش ہونے والے وکیل کم از کم آدھے تو جھوٹ کی حمایت کرتے ہیں۔ اب وہ جھوٹ کی حمایت کرنے والے کبھی ادھر سچ کی حمایت کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، سچ کی حمایت کرنے والے جھوٹ کی حمایت کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اس الٹ پھیر کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پیشہ حقیقت ہے کہ بہت غلط پیشہ میرے لحاظ سے اس موجودہ سسٹم میں کسی اور سسٹم کے، پاکستان کا جو موجودہ عدالتی نظام ہے، جو قانونی اور آئینی ہمارے جو معاملات ہیں، اس میں تو وکیل کا شریف اور دیانتدار ہونا بہت مشکل ہے، جیسے میں قبر کی مثال دے چکا ہوں۔ وکیلوں کا 6-7 مہینے میں نے جو لالچ دیکھا، فریب دیکھا، اپنے موکلوں کے ساتھ دھوکہ دہی، ان کو گھمانا، بیوقوف بنانا، چکر لگوانا، ان کے پیسے خرچ کروانا، اپنی آنکھوں سے میں نے جو کچھ دیکھا، یقین کیجئے کہ میں تو اس طرح کا کام کر ہی نہیں سکتا تھا، اسی لیے میں بہت جلد بھاگ آیا۔ اب آپ دیکھیے کہ وکلاء جو ہیں وہ بعض اوقات لالچ میں بہت زیادہ پیشیاں کرا کے اور پیسے اینٹتے رہتے ہیں اپنے موکل سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال میں پیش کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کسی مقدمے میں اپنے موکل سے کہا کہ بھائی میں آپ کا مقدمہ
امید ہے کہ 4 پیشیوں میں نمٹا دوں گا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا، قائد اعظم جیسے وکیل وہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو پہلے ہی اچھا قائد اعظم کا اصول تھا کہ وہ ایڈوانس پیسے لیتے تھے، تو 4 پیشیوں کے انہوں نے پیسے لے لیے۔ جب عدالت میں پیش ہوئے تو پہلی ہی پیشی میں ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، یعنی جس موکل کی وکالت کر رہے تھے قائد اعظم، تو پہلی پیشی میں یعنی فیصلہ ہو گیا اس کے حق میں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ اندازہ کیجیے کردار کا، کہ انہوں نے موکل کو کہا کہ میں نے 4 پیشیوں کے پیسے لیے تھے تم سے، بھائی یہ ایک میں مقدمہ نمٹ گیا آپ کا، یہ 3 پیشیوں کے پیسے میرا حق نہیں بنتا، یہ واپس کر رہا ہوں۔ اگر اس کردار کے وکیل ہوں، اور یقیناً ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بے ایمان ہیں، اگر اس کردار کے وکیل ہوں تو سمجھ لیں کہ یہ پیشہ معزز کہلا سکتا ہے، قابل احترام کہلا سکتا ہے۔ لیکن وکلاء برادری خود جانتی ہے کہ ان کے یہاں جھوٹ سچ بلکہ جھوٹ ہی جھوٹ کا کتنا رواج ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں میں، سابق امیر جماعت اسلامی جو مرحوم ہو گئے ہیں میاں طفیل محمد صاحب، وہ جماعت اسلامی میں شامل ہونے سے پہلے وکالت کرتے تھے۔ جب جماعت اسلامی میں شامل ہونے لگے تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو دینداروں کی جماعت ہے اور اس میں جھوٹ تو چل ہی نہیں سکتا، جھوٹ فریب دھوکہ دہی اور اس طرح کے معاملات سے اگر آمدنی ہو رہی ہو تو جماعت اسلامی میں اسے شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے وکالت ترک کی۔ یہ بڑی مثالی ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ انہوں نے وکالت ترک کی اور ذریعہ آمدنی کے لیے کیا کیا، انہوں نے تندور لگا لیا، روٹیوں کا تندور۔ اس تندور سے انہوں نے گھر کا خرچ چلایا، جو ظاہر ہے وکالت کی آمدنی سے بہت کم ہوگا۔ تو اگر آدمی صاحب ایمان ہو، اسے اس بات پر یقین ہو کہ مرنے کے بعد اسے اللہ کے یہاں اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، تو اس میں بہت بڑی پکڑ روزی کی بھی ہوگی کہ کہاں سے روزی حاصل کی، کس طرح روزی حاصل کی، اور پھر جن لوگوں پر وہ روزی کما کر ناجائز اگر ہے وہ تو کما کر خرچ کی ہے، وہ تو عیش کرتے رہیں گے دنیا میں، مرنے کے بعد یہ غلط طریقوں سے روزی کمانے والا یہ اللہ کے یہاں ماخوذ ہوگا، جواب دہ ہوگا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں تو بچوں کا قصور ہو نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، اگر سمجھدار ہیں تو منع کر سکتے ہیں باپ کو، لیکن اگر وہ سمجھدار نہیں ہیں تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غلط لقمہ یا حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ اچھا صاحب، آپ دیکھیے کہ میں نے ایک دن اپنے ایک ساتھی، اسکول کے ساتھی تھے میرے، شیر عالم شیر صاحب مولانا تھے وہ، اور دینیات پڑھاتے تھے، باقی کردار اور معاملات کے لحاظ سے وہ جیسے بھی ہوں، لیکن بہرحال عالم دین تھے وہ۔ تو ایک دن میں نے ان سے کہہ دیا ایسے ہی، میں نے کہا عدالتوں میں جو نچلی عدالتیں ہیں، یعنی مجسٹریٹ، سیشن کورٹ، اور پھر اس کے بعض اوقات ہائی کورٹ وغیرہ بھی، لیکن وہاں سے اوپر پھر سپریم کورٹ میں بڑے دیانتدار اچھے لوگ ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں اور ذمہ دار اور واقعی خدمت کرنے والے۔ تو حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے، کہہ لیں کمال صاحب آپ تو وکالت چھوڑ کے آئے نا، آپ بتائیے کہ جن لوگوں کو جج بنایا جاتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ سینئر وکیل ہوتے ہیں نا وہ جج۔ اب جس نے جونیئر یا سینئر وکیل کی حیثیت سے ساری عمر ادھر کی ادھر کی ہو اور وہ جج بن جائے تو ایک لمحے میں کیسے وہ اچھا ہو جائے گا؟ ان کی اس بات سے واقعی مجھے بڑے تعجب بھی ہوا اور میں سوچنے لگا کہ بات تو صحیح ہے، جتنے جج بنتے ہیں وہ سارے ہی سینئر اور بہت تجربہ کار وکیلوں میں سے ہوتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے بے ایمان ہوتے ہیں، لیکن وہ جس طرح کے کام کرتے ہوئے آتے ہیں اس کے بعد جج کی حیثیت سے ان کا دیانتدار ہونا، شریف ہونا، اپنے موکل کا حامی ہونا، سچ کی حمایت کرنا، اگر جھوٹا کیس ہے تو صاف انکار کر دے کہ بھائی یہ تو کیس جھوٹا ہے، میں نہیں لڑ سکتا۔ تو ایسے بھی لوگ ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا بالکل دنیا خالی ایسے وکیلوں سے، لیکن بالکل برائے نام ہوں گے، یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں گے یہ۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ پیشہ جو میں نے چھوڑا، یہ پیشہ اس میں بہت گنجائش ہے اصلاح کی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ 100% خراب ہے،
جو خامیاں ہیں اس کے اندر ان کو دور کریں، عدالتی نظام اتنا اچھا کریں کہ جج اور وکیل سارے حقدار کو انصاف دیں۔ ابھی کل میں یا آج ٹی وی پر سن رہا تھا کہ 50,000 سے زائد مقدمات سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں 50,000 لوگ انتظار کر رہے ہیں انصاف کے، اور انصاف دینے والے تاریخ دیتے ہیں وکیل کے کہنے پر۔ اب کس طرح تاریخ دی جاتی ہے اس کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں میں۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو عدالتیں ہیں وہ آخر کر کیا رہی ہیں اس ملک میں۔ اور شاید میں بتا چکا ہوں پہلے کہ بین الاقوامی ایک سروے ہوا تھا کرپشن پر، بدعنوانی پر، اس میں پاکستان کے بارے میں بتایا گیا کہ پاکستان میں کرپشن پر سب سے اوپر سر فہرست ٹاپ پر عدالتی نظام ہے، عدالتیں ہیں، سب سے زیادہ وہاں کرپشن ہوتی ہے۔ وہ مجھے اگر صحیح اعداد و شمار یاد ہوں تو اندازاً 98% ملک میں جو کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، وہ عدالت کے اندر ہوتی ہے، عدالتی نظام میں۔ انصاف ملنا تو بہت دور کی بات ہے پاکستان میں۔ اور آپ ابھی ان دنوں دیکھ لیجئے کہ جو انصاف کے ساتھ جو کھیل ہو رہا ہے پچھلے چند ماہ سے کہہ لیں ورنہ پچھلے چند سال سے، پہلے جو جج تھے سپریم کورٹ کے جسٹس منیر، وہ اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے آج تک بدنام ہے، ان کا نام آتا ہے۔ اب آج کل بابا رحمتے کا ذکر آتا ہے، اور بھی ایسے بابے ہیں موجود جو کچھ ریٹائر ہو گئے اور کچھ ابھی بھی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک کیس میں اکثر اوقات 3 افراد پر مشتمل بینچ کے پاس جاتا ہے وہ کیس، اور وہ افراد وہی ہوتے ہیں۔ اب کیوں ہمارے چیف جسٹس صاحب کیوں انہی کے پاس خود شامل ہوتے ہیں؟ وہ مقدمہ ان صاحب کا وہ خود کیوں لیتے ہیں؟ جبکہ مخالف اس فریق کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی لارجر بینچ بنا دیں۔ اب جا کے انہوں نے 5 رکنی ایک بینچ بنایا، ورنہ 3 رکنی وہی 3 ارکان جو تھے وہ جو فیصلے پتہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے، انہی کے پاس فیصلہ ہو جاتا تھا کیس۔ اب وہ 5 رکنی بینچ بھی ایک ہی شخص ہے پاکستان میں جس کو یہ تاریخ پر تاریخ دیے چلے جا رہے ہیں، رعایت دے رہے ہیں اس کو۔ اچھا بھئی اگلی پیشی پہ آپ یہ ذرا سوچ کے آئیے گا، یہ کر کے آئیے گا۔ بالکل ایسے ہی مقدمے میں 3-4 افراد کو وہ سزا دے چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ نہیں آپ نے توہین عدالت کی اور آپ کی معافی بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہاں 100 جرم معاف ہیں، جو کچھ بھی ہو۔ اچھا دوبارہ ٹھیک کر کے لانا ذرا، کچھ غلطی ہو گئی آپ سے شاید، یا آپ نے دیانتداری سے یا نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا۔ یعنی یہ رعایتیں ججوں کی طرف سے، وہ جج نہیں رہے، وہ وکیل بن گئے، ہم عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر وکالت کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں ایک شخص کی۔ اس کے بعد کون عدالتوں پر اعتماد کرے گا؟ ذرا آپ سوچ لیجئے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں ورنہ مجھے بھی اٹھا کے توہین عدالت میں بند کر دیں گے کہ صاحب آپ نے کیسے فلاں کا نام لیا، فلاں کا۔ بھائی نام کی ضرورت ہی نہیں ہے، آیا رہا چہ بیاں، جو چیز ظاہر ہے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ آپ جا کے کھڑے ہو جائیے کسی بھی عدالت میں، مجسٹریٹ کی عدالت سے لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک، آپ دیکھ لیجئے وہاں جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا پھر ایک بات بڑی دلچسپ بات، عدالت فیصلہ کر دیتی ہے، فیصلہ جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے، بعد میں سنایا جائے گا۔ بھئی جب فیصلہ کر چکے تو اگلے دن سناتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ پھر ایک اور بات، جج صاحبان اپنے چیمبر میں بلاتے ہیں، کبھی مدعی کو، کبھی مدعا علیہ کو، کبھی مدعی کے وکیل کو، کبھی مدعا علیہ کے وکیل کو۔ بھئی چیمبر میں بلانے کا کیا سینس ہے؟ انصاف تو سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں اس کے باہر بہت سارے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سامنے، باہر نہیں سامنے، اور سننے والے اور بہت سے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب کے سامنے آپ کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے پہلے ان کو بلاتے ہیں، وکیلوں کو یا مدعی یا مدعا علیہ کو۔ کیا بات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں آپ؟ کھل کے سامنے جو کچھ کہنا کہیں اور کریں۔ اس پر اگر قائم ہو جائیں تو میں شاید پہلا آدمی ہوں گا کہ میں ان کے حق میں بہترین طریقے سے آواز اٹھاؤں گا، بلند ترین آواز اٹھاؤں گا۔ تو بہرحال جو شکایتیں ہیں ان سے، اور جس طرح کماتے ہیں یہ، آپ نے پچھلے جو بابا رحمتے کہلاتے ہیں، پچھلے جو چیف جسٹس تھے پاکستان کے، بہت گڑبڑ کی انہوں نے۔ ان کی بیٹی کے
شادی کے موقع پر جو تصویریں آئی ہیں تو پتہ چلا ان کا عروسی لباس جو تھا وہ 1.5 کروڑ روپے کا تھا۔ آپ تصور کیجئے، انصاف کرنے والا کوئی شخص اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر عروسی لباس 1.5 کروڑ کا پہنائے گا تو کہاں سے پیسہ آیا؟ ظاہر ہے پیسہ کمایا، اور کمائی کے ان کے بہت سارے معاملات ابھی تک مشہور ہیں۔ ڈیم کے معاملے میں انہوں نے جو پیسہ جمع کیا تھا اس کا ابھی تک کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں جو اہل علم کے سامنے ہیں، دانشوروں کے سامنے ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ عوام بیچارے تو جانتے نہیں، ان کو ایک ادھر ہنکا کے لے جاتا ہے، دوسرا ادھر لے جاتا ہے، انہیں زیادہ عقل سمجھ ہوتی نہیں ہے، جو جیسا کہتا ہے وہ اس کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام جس رخ پر چل پڑا ہے سچی بات ہے کہ شرم و حیا سے بالکل عاری ہے۔ کہیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کہیں ایمان کی کوئی معمولی رمق باقی ہے، کوئی انصاف کی رمق باقی ہے، آئین اور قانون کا کوئی پاس اور لحاظ ہے، کہیں محسوس نہیں ہوتا۔ جو جی میں آتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں سیاسی 2 فیصلے کیے ہیں ہائی کورٹ نے، ایک فیصلہ ایک طرح کا تھا اور دوسرا اس کے بالکل برعکس۔ اب بتائیے، ایک ہائی کورٹ ہے وہ ایک فیصلہ کچھ کرتی ہے، دوسرا فیصلہ کچھ کرتی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ بہرحال مال و مناصب کی جو ہوس ہے اس نے ہمارے عدالتی نظام کو بھی بری طرح کرپٹ کر دیا ہے۔ بہت بدعنوانی وہاں نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور سب کو معلوم ہے یہ بات۔ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، دنیا بھی تباہ کرتے ہیں یہ اور آخرت بھی تباہ کرتے ہیں، ذرہ برابر ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک صرف ایک ہی مصرع ہے کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ جو کچھ عیش کرنا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، اقتدار پہ رہنا ہے، مشہور ہونا ہے، بس کر لو، دوسری دنیا نہیں ہے۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، ان کے نزدیک جزا و سزا کا کوئی تصور نہیں ہے، اور جس شخص کے نزدیک جزا و سزا کا تصور نہ ہو وہ کتنا بڑا مسلمان ہو سکتا ہے آپ خود سوچ لیجئے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ آخرت پہ یقین نہ ہو، اس کو قیامت پر یقین نہ ہو، آخرت کی جزا پر اور سزا پر یقین نہ ہو، اور وہ کہے کہ جی میں تو بڑا مسلمان ہوں، میرے نزدیک تو مسلمان نہیں ہو۔